جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ 7 سلطان احمد مسجد پڑھنے جا رہے ہیں۔ انگلش میں مسجد ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اور ماسک بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو نیلی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے، اور سلطان احمد اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس نے اس کو بنایا تھا اس کا نام سلطان احمد تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے خوبصورتی، اپنی بناوٹ، اپنے سٹرکچر، اپنے فن تعمیر اور ہسٹوریکل اپنی ہسٹری کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے۔ اس کا سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ، ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اور ترکی کے اندر شہر ہے استنبول، یہ وہاں پر واقع ہے، اور بہت پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مساجد سے محبت، ان کا سٹائل، ان ساری چیزوں کو جاننا سمجھنا ہمارے لیے کافی رغبت کا باعث رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پیراگراف ہے، اس میں بیسیکلی ہم اس کا انٹرو دیکھیں گے۔ سلطان احمد مسجد از ون آف دا موسٹ امپریسو مونومنٹس ان دا ورلڈ۔ سلطان احمد مسجد دنیا کے بہترین متاثر کر دینے والے عجائب میں سے ایک ہے۔ امپریسو، متاثر کر دینے والے مونومنٹس، عجائب، عجوبے ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ اٹ از آلسو نون ایز بلیو مسجد، اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ بیکاز آف دا بلیو ٹائلز، نیلی ٹائلوں کی وجہ سے، نیلی اینٹوں کی وجہ سے، دیٹ امپیلش اٹس انٹیریئر، جو اس کے اندرون کو خوبصورت بناتی ہیں، خوبصورت کر دیتی ہیں۔ Situated in Istanbul, the largest city in the Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923۔ استنبول میں واقع ہے یہ مسجد، استنبول میں سچویٹڈ ہے، واقع ہے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا سٹی ہے، اور آٹومن امپائر کا 1453 سے 1923 تک کیپٹل رہا، یعنی دارالحکومت رہا۔ اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن، یہ سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش جگہ بن چکی ہے، پرکشش بن چکی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف، اٹ واز کنسٹرکٹیڈ بٹوین 1609 اینڈ 1616 ڈیورنگ دا رول آف احمد ون۔ یہ 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی، کنسٹرکٹیڈ، تعمیر کی گئی۔ احمد ون کے دور میں، احمد ون کے حکمرانی کے دوران یا دور میں 1609 سے 1616 کے درمیان یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، بنائی گئی تھی۔ ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، رسم تھی، دس مسجد لائک دا ادر مساجد، یہ مسجد دوسری مساجد کی طرح، آف دا ٹائم، اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح، کمپرائزز، مشتمل تھی۔ ٹومب آف دا فاؤنڈر، فاؤنڈر کا جو ٹومب ہوتا ہے، فاؤنڈر کا جو مزار ہوتا ہے، اس پر، مدرسہ، ایک مدرسے پر، اینڈ اے ہاؤس پائس، اور ایک محتاج خانے پر، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی مسجد بناتا تھا تو اس کا ساتھ مزار ہوتا تھا، اس کے علاوہ ایک مدرسہ بنایا جاتا تھا، ایک مکتب ہوتا تھا جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کے اندر آرٹ، فن، فلاسفی اور یہ بیسک چیزیں ہوتی تھی، اور ایک محتاج خانہ ہوتا تھا، ہاؤس پائس ہوتا تھا، جہاں پر مسافر اور محتاج لوگ وہاں پر آتے تھے، انہیں کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا اور سونے کے لیے بندوبست کیا جاتا تھا۔ کارنر پر آپ کو ایک کویسچن نظر آ رہا ہے، ہو اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف دا بلیو مسجد؟ تو اس کا آنسر ہے احمد ون، سلطان احمد اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف دا مسجد، بلیو مسجد، ٹھیک ہے۔ پیراگراف 3 ہے، دا کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ، دا کنسٹرکشن آف دا مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609، مسجد کی کنسٹرکشن کا سلسلہ 1609 میں ہی سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہو گئی۔ دا رویل آرکیٹیکٹ صدفار محمد اغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان ایز این انچارج آف دا پروجیکٹ۔ رویل آرکیٹیکٹ، شاہی فن تعمیر، شاہی ماہر تعمیر صدفار محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان، سلطان کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے اس منصوبے کے انچارج۔ اس منصوبے کے انچارج صدفار محمد آغا سلطان کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، جو کہ رویل آرکیٹیکٹ تھے، یعنی شاہی ماہر تعمیر تھے۔ دا اوپننگ سیرمنی واز ہیلڈ ان 1616، افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد کی گئی۔ دا سلطان، انفارچونیٹلی دا سلطان could not see the completion of the مسجد،
in his life. بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کی تکمیل کو نہ دیکھ سکے، مسجد کا مکمل ہونا نہ دیکھ سکے. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. یہ ان کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی. In whose reign was the construction of the Blue Masjid completed? It was completed in the reign of his successor Mustafa I. Paragraph 4. The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. Blue Masjid عکاسی کرتی ہے، reflects عکاسی کرتی ہے the architectural style فن تعمیر کا of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. بازنطینی کلیسا، عثمانی مسجد اور بازنطینی کلیسا دونوں کے فن تعمیر کی نیلی مسجد عکاسی کرتی ہے. یعنی بازنطینی جو ایک امپائر تھی، کلیساؤں کی، جو عیسائیوں کے چرچ بنائے جاتے تھے جس سٹائل سے، اور آٹومن اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے بہت زیادہ باریک بینی سے کام کرتے تھے. تو اس مسجد کے اندر دونوں کے سٹائل، چونکہ اس وقت کا کلچر غالب آیا ہوا ہے اس مسجد کے اندر، تو دونوں سٹائل اس کے اندر نظر آتے ہیں. آگے جی، حاجیہ صوفیہ مسجد ون آف دا ونڈرز آف دا مسلمس آرکیٹیکچر. حاجیہ صوفیہ مسجد مسلمانوں کے عجوبوں میں سے، مسلمانوں کی فن تعمیر کے عجوبوں میں سے ایک ہے. واز آلسو کیپٹ ان ویو ایز اے ماڈل. اس کو بھی نمونے کے طور پر سامنے رکھا گیا تھا جب یہ مسجد بنائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. نیلی مسجد ابھی تک کنسیڈرڈ کی جاتی ہے، نیلی مسجد ابھی بھی سمجھی جاتی ہے اپنی شان و شوکت، شاہی جاو جلال اور سائز میں، اپنی وسعت میں بے نظیر سمجھی جاتی ہے. اپنی شان و شوکت، سپلینڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شان و شوکت، اور مجیسٹی شاہی جاہو جلال، اینڈ سائز اور وسعت. دا بلیو مسجد ایون ٹوڈے، نیلی مسجد یہاں تک کہ آج تک، از کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے ٹو بی ان میچڈ، بے نظیر، بے مثال، ان سپلینڈر اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے، مجیسٹی اپنے جاو جلال سے، اینڈ سائز اور اپنی وسعت کے اعتبار سے. نیلی مسجد آج بھی شان و شوکت، شاہی جاو جلال اور سائز میں بے نظیر سمجھی جاتی ہے. پیراگراف 5. دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فور کورٹ. مسجد کا سامنے والا صحن، مسجد ہیز اے اسپیشیس، وسیع، اسپیشیس کا کیا میننگ ہے؟ وسیع. فور کورٹ سامنے والا جو صحن ہے، سراؤنڈڈ گھرا ہوا ہے، بائی کانٹینوس مسلسل والٹیڈ محرابی صحن سے، محرابی یعنی محراب بنے ہوئے ہیں اس کی چاروں اطراف. آرکیڈ، محرابی آرکیڈ، آرکیڈ کے میننگ ہوتے ہیں یہ بھی جو کوسی راستے ہوتے ہیں جہاں پہ محراب بنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے جو راستے ہوتے ہیں. تو مسجد کا سامنے والا صحن بہت وسیع ہے جو ہر اطراف میں مسلسل محرابی اور کوسی راستوں سے گھرا ہوا ہے. والٹیڈ آرکیڈ، کوسی محرابی راستے. It has ablution facilities on both the sides. اس کے دونوں اطراف وضو کی سہولتیں موجود ہیں. ایبلیوشن کا کیا میننگ ہوتے ہیں؟ وضو. فیسلٹیز سہولتیں یا سہولیات دونوں اطراف. ان دا سینٹر، مرکز میں، دیر از اے فاؤنٹین، مرکز میں ایک فوارہ ہے، which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. درمیان میں، صحن کے درمیان میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کی وسعت کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ہے. rather small قدرے چھوٹا، in contrast مقابلے میں، with the magnitude وسعت کے اعتبار سے، of the courtyard صحن کی وسعت کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance. لوہے کی ایک بڑی زنجیر
احاطہ کے بلائی حصے میں a heavy iron chain ایک بھاری لوہے کی زنجیر is hung لٹکی ہوئی ہے لٹکائی گئی ہے at the upper part بلائی سطح پر بلائی حصے پر of the court صحن کے entrance داخلی راستے پر. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ پیج پر جائیں یہ کویسچن فور واٹ پرپز ڈز اے ہیوی آئرن چین ہینگ دیئر کس مقصد کے لیے وہاں پر جو چین ہے جو زنجیر ہے لوہے کی وہ لٹکائی گئی ہے. دا ویسٹرن سائڈ کا مطلب ہوتا ہے مغربی حصے پر. مغربی حصے پر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کویسچن کو بھی ساتھ. جی ہیوی آئرن چین از ہانگ ایک بھاری لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے ایٹ دا اپر پارٹ بلائی حصے پر آف دا کوٹ صحن کے انٹرنس داخلی ایٹ دا ویسٹرن سائڈ مغربی طرف سے. دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون یہ راستہ محض سلطان کے لیے مختص کیا گیا تھا. دا چین واز پٹ دیئر سو دیٹ یہ ہے کویسچن کا آنسر. دا چین واز پٹ دیئر وہ زنجیر وہاں پہ اس لیے لٹکائی گئی تھی سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ کہ سلطان اپنا سر نیچا رکھے ایوری ٹائم ہر وقت ہی انٹر دا کورٹ جب ہی وہ صحن میں داخل ہو تو اس کا سر نیچے ہو جھکا ہوا ہو. اس سے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی کہ میں خدا کے سامنے جھکتا ہوں. اور جو لوگ سر اوپر رکھتے ہیں غرور کرتے ہیں خاص طور پر جو بادشاہ تو پھر ریاستیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ سلطان کے لیے رستہ ایسا بنایا تھا کہ جب وہ داخل ہوتا تھا اس کا سر نیچے ہو جاتا تھا. اس سے اس کے اندر جو غرور ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. اٹ واز دا سمبولک جیسچر یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا. سمبولک علامتی جیسچر اشارہ ٹو انشور یقین دہان کرانے کے لیے دا ہیوملٹی آئزی آف دا رولر حکمران کی ان دا فیس آف دا ڈیوائن پاور خدا کی طاقت کے سامنے. خدا کی طاقت کے سامنے یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا تاکہ حکمران کی خدائے ربانی کے حضور آئزی کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک ہے تو نیکسٹ 6 پیراگراف ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. اوکے تھینک یو.